جب جہاد کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے خود نکلے۔ آپ کے پاس جو کچھ تھی، تلواریں تھی، ڈنڈے تھے، پتھر تھے، جو کچھ تھی، زرہ استعمال کی گئی، کھود استعمال کی گئی، تیر استعمال کی گئی، سب چیزیں استعمال کی گئی۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ استعمال کرنا۔ جو مدد اللہ رب العالمین کی صفت ہے وہ ہے ما فوق الاسباب، وہ ہے ما فوق الاسباب۔ اس لیے بعض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں، خصوصاً جو شرک اور بت پرستی یا گمراہ لوگ ہیں جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ مثالیں دیتے ہیں آپ کو اسباب والی کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور تم جو ہے دکان کھولتے ہو اور تم جو ہے کسی سے پیسے مانگتے ہو اور یہ کرتے ہو اور ثابت کرتے ہو اس کے ما فوق الاسباب۔ دیکھیں اسباب اور ما فوق الاسباب دونوں میں فرق خود اللہ رب العالمین نے کیا۔ دیکھیں سورہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا افرأیتم ما تمنون، کیا تم جو منی کا نطفہ ڈالتے ہو، یہ اسباب۔ آگے جو ما فوق الاسباب ہے وہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس سے بچہ دینا تمہارا کام ہے یا میرا کام ہے؟ اولاد پیدا کرنا تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ دیکھیں میاں بیوی کے آپس میں ملنے کو ملاپ وہ شریعت قرآن خود ہماری طرف منسوخ کرتا ہے، یہ تم کرتے ہو۔ اگرچہ یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہوتا ہے، لیکن یہ تو اللہ نے دے دی ہمیں، لیکن اگلا کام میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچہ پیدا کرنا میرا کام، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اس کی سلطنت ہے، جسے وہ سب کچھ وہی پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے اس کو بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، اور جس کو چاہے بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ کیا کوئی دے سکتا ہے کہنا؟ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم پر موت طاری کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ کیا تم موت سے بھاگ سکتے ہو؟ کوئی ہے؟ اسی طرح فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، تم جو ہل چلاتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، یہ تمہارا کام؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس سے نرم و نازک کومپل، اس سے فصل، باغ و بہار، اس سے درخت تم نکالتے ہو یا میں نکالتا ہوں؟ پھر درختوں میں پھل میں نکالتا ہوں یا تم نکالتے ہو؟ عظیم بات ہے، سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تعاون کیا کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برائی کے کاموں میں، گناہ میں اور ظلم میں، ایک دوسرے کے تعاون کرنا۔ معلوم ہو کہ نیکی کے کاموں میں اسباب کے تحت آدمی مدد کر سکتا ہے، اور برائی اور ظلم میں بھی اسباب کے تحت انسان مدد کر سکتا ہے۔ تو ما تحت اسباب اختیار کرنا، یعنی اسباب اختیار کرنا یا ایک دوسرے سے مدد لینا، یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کہ اس کو یہ منع ہے، یا ہم صرف اللہ سے عبادت کرتے ہیں، ہم جو ہے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے، ایسا غلط ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے وہ ہے غائبانہ، ما فوق الاسباب۔ اللہ تعالیٰ
وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔